کہ پوری دنیا مسلمانوں کو اپنے پیروں سے کچلنا چاہتی ہے اور پوری دنیا مسلمانوں کا خاتمہ چاہتی ہے۔ عیسائیوں کو یہودیوں سے کوئی پرابلم نہیں، یہودیوں کو عیسائیوں سے کوئی پرابلم نہیں، عیسائی اور یہودیوں کو مشرکوں سے کوئی پرابلم نہیں، مشرکوں کو یہود و نصارہ سے کوئی پرابلم نہیں، اس لیے کہ وہ سب جانتے ہیں کہ ان کے پاس جسم تو ہے، مادیت تو ہے، ان کے پاس دولت تو ہے، ساز و سامان تو ہے، بہت سی چیزیں ہیں، مگر ان کے پاس روحانیت نہیں ہے۔ کیجئے گا، ان کے پاس روحانیت نہیں ہے۔ اور انسان کی جو فتح اور نصرت ہے وہ حق کی بنیاد پر آتی ہے۔ تو یہ لوگ جو دنیا میں دوسرے لوگ ہیں وہ حق پر نہیں ہے، ان کے پاس کوئی زندہ نظام نہیں ہے، ان کے پاس کوئی زندہ کتاب نہیں ہے، ان کے پاس کوئی زندہ قانون نہیں ہے۔ اس لیے ان لوگوں کو اگر سب سے زیادہ خوف اور خطرہ ہے تو اسلام اور مسلمانوں سے، کیونکہ مسلمانوں کے پاس قرآن جیسی زندہ کتاب ہے، وحدہ لا شریک حی و قیوم خدا سے مسلمانوں کا رشتہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم امت ہے۔ اس لیے اگر لوگوں کو خطرہ ہے تو اسلام اور مسلمین سے خطرہ ہے، لیکن پھر بھی لوگ ہمیں پیروں میں کیوں ڈالتے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ ہم اوپر کے مسلمان ہیں، ہم اندر کے مسلمان نہیں ہیں۔ ہم اوپر کے مسلمان ہیں، ہم اندر کے مسلمان نہیں ہیں۔ ہمیں اوپر کے مسلمان کے ساتھ ساتھ اندر کے مسلمان بننا چاہیے۔ اوپر اور اندر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اوپر کے مسلمان اور اندر کے مسلمان میں کیا فرق ہوتا ہے وہ میں آپ کو بات آگے بڑھانے سے پہلے ایک مثال کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک اخبار میں ایک آرٹیکل شائع ہوا جو بڑا عبرتناک تھا، اور اس آرٹیکل کا عنوان تھا کہ ایک دیہاتی ایک بہت بڑے شہر میں جاتا ہے، یوں سمجھ لے کہ جیسے کسی دیہات کا آدمی ممبئی کی سرزمین پر، ممبئی عظمیٰ کی سرزمین پر یا دلی کی سرزمین پر جاتا ہے۔ چھوٹے سے گاؤں میں کھیت کھلیان میں پرورش پانے والا وہ بندہ، اس نے کبھی کوئی کھیل نہیں دیکھا تھا، کوئی گیم نہیں دیکھا تھا، اس کو سوائے کھیت اور کھلیان کے کوئی چیز معلوم نہ تھی۔ جب وہ گاؤں سے نکل کر، ایک بہت چھوٹے سے دیہات سے نکل کر جب وہ بہت بڑے شہر میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ بھیڑ لگائے ہوئے کھڑے ہیں، اور بھیڑ لگا کر کے کھڑے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو ایک بہت خوبصورت سے گیند کو اپنے میدان میں رکھ کر اس کو لات سے مار رہے ہیں۔ دو ٹیم ہے، ادھر کی بھی ٹیم اس کو مارتی ہے اور ادھر کی بھی ٹیم اس کو پیر سے مارتی ہے، جس کو ہمارے نوجوان آج کل اپنی زبان میں فٹ بال کہتے ہیں۔ یہ گیم آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کھیلتے بھی ہوں گے۔ اسکول کے جو بچے ہیں، کالج کے جو بچے، انہیں پتا ہے فٹ بال کھیلنے میں کتنا مزہ آتا ہے ان کو، اور جب وہ گیند اڑ کر کے باہر چلی جاتی ہے تو وہی ٹیم کے لوگ پھر اس کو لاتے ہیں اور پھر اس کو پیر سے مارتے ہیں۔ وہ دیہاتی، اس کو پتا نہیں تھا کہ فٹ بال یہ گیم کون سا ہوتا ہے۔ وہ حیران پریشان، اتنا خوبصورت، اتنا قیمتی آخر یہ گیند ہے اور لوگ اس کو لات سے مارتے ہیں، اور اچھا جو تماشائی بنے ہیں وہ اس پر تالیاں ہی بجا رہے ہیں۔ کوئی احتجاج ہی نہیں کرتا کہ اس کو نہ مارو، سب مار رہے ہیں، دونوں ٹیم مل کے مار رہی ہے، لوگ اس کی تائید میں جو ہے وہ تالیاں بھی بجا رہے ہیں۔ ایسے ہی اس کے دماغ میں نہیں آئی کچھ بات، تو ایک ضعیف سے آدمی جو بہت بڑے دانشور اور ہوشیار تھے، انہوں نے اس نوجوان کو حیرت اور استجاب میں دیکھا تو فرمایا، بیٹا کیا بات ہے؟ کہا، بابا یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ آخر اس گیند کا قصور کیا ہے کہ اس کو سب اپنے پیروں سے مار رہے ہیں، لیکن اندر سے خالی ہے اس لیے لوگ اس کو مار رہے ہیں، اس کے اندر کچھ ہے نہیں، اندر سے خالی ہونے کی وجہ سے اس پہ مار پڑ رہی ہے۔
ٹکرا جائے تو اس کا پیر زخمی ہو جائے گا، لیکن چونکہ گیند اندر سے خالی ہے اس لیے لوگ اس کو مار رہے ہیں۔ بس یہی بات اس آرٹیکل لکھنے والے جو ہے وہ محرر نے یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ لوگوں، گیند اوپر سے خوبصورت تھی لیکن اندر سے خالی تھی، اس لیے لوگ اس کو پیر سے مار رہے تھے۔ اور آج پوری دنیا جو مسلمانوں کو مار رہی ہے اور تمہارے مارے جانے پر نہ کوئی تمہاری تائید کرتا ہے نہ کوئی تمہارا جو ہے وہ ساتھ دیتا ہے، بلکہ اللہ اکبر، لوگ مارنے والوں کی داد کو داد دیتے ہیں، تالیاں پیٹتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، تو ہم کیوں پٹ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اوپر سے تو خوبصورت ہے لیکن اندر سے خالی ہے۔ ہمارا دل عشق مصطفیٰ سے خالی، ہمارا دل اللہ کی خشیت سے خالی، ہمارا دل عبادت کے شوق سے خالی، ہمارا دل اولیاء کی محبت سے خالی، ہمارا دل قرآن کی تعلیمات سے خالی۔ ہم اندر سے خالی ہو گئے ہیں۔ ہم اوپر کے مسلمان ہیں، ہمارا اوپر خوبصورت ہے، ہمارا اندر خوبصورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اوپر کے اور اندر کے مسلمان میں فرق کیا ہوتا ہے؟ صرف ایک بات کہہ کے اپنی بات مکمل کر لیتا ہوں۔ میرے تمام جوانوں سے میری گزارش ہے، اس کو دل کے کانوں سے سننا، یاد رکھنا، انقلاب ایسے نہیں آتا کہ تم اوپرا اوپری کے مسلمان بنو۔ نام عبداللہ، عبد الرحمن، عبد السلام، غلام محمد، غلام مصطفیٰ، حضور کی کیا غلامی کر رہے ہیں، اللہ کی کیا بندگی کر رہے ہیں، اپنی طبیعت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ وقت نماز آتا ہے تو گیم کھیلنے بیٹھے ہیں، وقت عبادت آتا ہے تو دوستوں کے ساتھ ہیں، ماں باپ کے ساتھ فرما برداری کر کے اچھا سلوک کرنے کی بجائے نافرمانی ہے۔ دیکھو جو اندر کے مسلمان تھے، سچے مسلمان، ان کی فکر کیا تھی؟ ان کو بس اتنا پتا چل جاتا، اتنا کہ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، بس اتنا پتا چل جاتا یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ کبھی وہ چوں چرا نہیں کرتے، اس پر فوراً عمل کرتے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، یعنی حضور وعظ کر رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، خطاب فرما رہے تھے مسجد نبوی شریف کے اندر، اور صحابہ کرام مسجد میں آتے گئے حتیٰ کہ مسجد پوری بھر گئی۔ اور جب پوری مسجد بھر گئی تو بعد میں پیچھے سے آنے والے لوگ مسجد میں کھڑے رہنے لگے، جیسے میرے کچھ بھائی جگہ نہیں ہونے کی وجہ سے کھڑے گئے، ایسے صحابہ کرام جو ہے مسجد نبوی کے اندر پیچھے کی طرف کھڑے ہو گئے۔ بہت دھیان سے سننا، سچے مسلمانوں کی نشانی اور پھر اس کی برکتیں کیا ہے۔ اللہ اکبر، جب وہ کھڑے ہو گئے پیچھے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جب ان کو کھڑے ہوئے دیکھا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان پر محبت اور شفقت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے اصحاب، اے میرے صحابہ، تم میں جو جہاں جس حالت میں ہے وہ وہیں پہ بیٹھ جائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا جملہ کیا تھا؟ اے میرے صحابہ، تم میں جو جس حالت میں، جو جہاں ہے جس حالت میں وہ وہیں بیٹھ جائے۔ اب صحابہ کرام کو تو حضور نے فرما دیا کہ جو جہاں ہے وہ وہیں بیٹھ جائے، تو وہ صحابہ کرام وہیں جہاں تھا وہاں بیٹھ گیا۔ اب آپ مجھے بتائیں آپ نے اس سے کیا سمجھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بات کس سے فرمائی؟ جو لوگ مسجد کے اندر تھے انہی سے تو فرمائی۔ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں؟ کس سے کہی حضور نے یہ بات؟ آقا علیہ السلام کا مخاطب کون تھا؟ صحابہ کرام تھے، تو حضور نے کس سے کہی یہ بات؟ جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائے، جو اندر مسجد میں تھے ان سے فرمائی۔ لیکن ایک صحابی لکڑی کا گٹھا لے کر کے، ایک صحابی لکڑی کا گٹھا لے کر کے مسجد کے باہر سے جا رہے تھے، ان کے سر پہ لکڑی کا گٹھا تھا۔ جب انہوں نے اللہ کے رسول کی یہ آواز سنی، اے میرے صحابہ، جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جاؤ، تو وہ صحابی لکڑی کا گٹھا اپنے سر پہ لے کر مسجد کے قریب سے جا رہے تھے، ان کے کان میں آواز آئی، وہ لکڑی کا گٹھا لے کر وہیں پر بیٹھ گئے۔ وہ صحابی لکڑی کا گٹھا لے کر وہیں پہ بیٹھ گئے۔
جب محفل ختم ہوئی سارے صحابہ اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے اور اپنے اپنے گھر کے لیے نکلے تو فاروق اعظم نے اس صحابی کو دیکھا کہ وہ لکڑی کا گٹھا لے کر ابھی تک راستے میں روڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو فاروق اعظم نے کہا ارے تم کو کیا ہو گیا, تم لکڑی کا گٹھا لے کر کے سر پر یہاں راستے میں روڈ پر بیٹھے ہو, ہٹو یہاں سے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کہا اے عمر کیا تم کو پتا نہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو جس حالت میں جہاں ہے وہیں پر بیٹھ, یہاں پر بیٹھ گیا. فاروق اعظم نے ہنس کے کہا او اللہ کے بندے, حضور نے یہ بات تم سے تھوڑی کہی تھی, وہ تو جو مسجد کے اندر تھے حضور نے یہ بات ان سے کہی تھی. تو انہوں نے جواب دیا عمر مجھے یہ خبر نہیں, عمر مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ یہ بات کس سے کہی گئی. عشق کا تقاضا یہ ہے کہ جب محبوب کی بات کان میں آ جائے, عشق کا تقاضا یہ ہے کہ جب میرا محبوب کہہ دے اور ان کی بات کان میں پہنچ جائے تو کس سے کہی کس سے نہیں کہی اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں, یہ میرے نبی کا حکم تھا اس لیے عمل کرنا میرے لیے ضروری. سبحان اللہ سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غوثیت. اللہ کے رسول کی آواز ان کے کان میں پہنچی. حضور نے مسجد کے لوگوں سے کہا, مسجد کے اندر کے لوگوں سے کہا, لیکن انہوں نے کہا مجھے اس سے مطلب نہیں کہ بات کس سے کہی گئی, حضور کی آواز میرے کان میں آئی, مجھ پر عمل کرنا لازم ہو گیا. اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, ہم بھی عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں, ہم بھی محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں, بولو رسول اللہ کی یہ آواز کیا ہمارے کانوں میں نہیں آئی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. بولو مسلمانوں کا بچہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ بولو کس مسلمان کو پتا نہیں؟ اللہ اکبر. جب اللہ کے رسول ظاہری طور پر دنیا سے جا رہے تھے, ذرا دھیان دینا, میری قوم کے جوانوں دور دور سے آئے ہو, ذرا توجہ کرنا, میں اپنی ماؤں اور بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں. جب اللہ کے رسول دنیا سے جا رہے تھے تو جاتے جاتے آخری میں حضور نے 3 باتیں کہی تھی. ایک بات میرے آقا نے یہ فرمائی تھی کہ اپنی عورتوں پر, اپنے غلاموں پر, اپنے کنیزوں پر رحم کرنا, اور اس کے بعد دوسری بات فرمائی تھی کہ نماز کی پابندی کرنا, اور تیسرا اللہ کا نام حضور کی زبان پر تھا. اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, آج کل لوگ کہتے ہیں مولانا میرے باپ نے دنیا سے جاتے جاتے آخری وصیت کی تھی, میں بڑے سے بڑا نقصان اٹھا سکتا ہوں لیکن مرتے باپ کی وصیت کو میں ٹھکرا نہیں سکتا. کبھی ایسا ہوتا ہے باپ دنیا سے جاتے جاتے کہتا ہے اس کو یہ دے دینا, اس کو وہ دے دینا, یہ کر دینا, یہ کر دینا, اس کا رشتہ اس کے ساتھ طے کر دینا, اس کا رشتہ اس کے ساتھ طے کر دینا, تو لوگ کتنا اڑ جاتے ہیں, ڈٹ جاتے ہیں. نہیں, دنیا سے جاتے جاتے میرے باپ نے یہ وصیت کی تھی اس لیے ہر نقصان اٹھا لوں گا, باپ کی وصیت نہیں چھوڑوں گا. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, اپنی تباہی کا رونا رونے والوں, اپنی بربادی کے مرثیے لکھنے والوں, اپنی تباہی اور بربادی پر آنسو بہانے والوں, دنیا کو دشمن دیکھ کر کے پناہ گاہ تلاش کرنے والوں, باپ کی آخری وصیت کا اتنا خیال ہے, رسول پاک کی آخری وصیت کا کتنا خیال ہے. حضور علیہ السلام نے دنیا سے جاتے جاتے ہمیں نماز کی نصیحت فرمائی تھی, نماز کی وصیت کی تھی. میرے آقا دنیا سے ظاہری طور پہ جا رہے ہیں اور جاتے جاتے نماز کی تلقین کر کے جا رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم. اس کے باوجود آج یہ پوری امت مسجدوں سے کوسوں دور ہے, نمازوں سے کوسوں دور ہے. یاد رکھنا ہندوستان کے مسلمانوں, اگر مسجدوں کا تحفظ چاہتے ہو, مسجدیں بچے گی کیسے جب تک ہم مسجدوں کے اندر سجدے نہیں کریں گے, مسجدوں کو سجدوں سے آباد نہیں کریں گے, اس وقت تک نہ ہم بچ سکتے ہیں نہ مسجدیں بچ سکتی ہے. مسجدوں کو تحفظ دینا ہے تو پہلے سجدوں سے مسجدوں کو آباد کرو, اور اپنے آپ کو تحفظ دینا ہے تو بھی مسجدوں کو سجدوں سے آباد کرو. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے
پیارے دیوانوں، آج ہر مسلمان کو پتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ داڑھی رکھنا، اللہ اکبر، میرے آقا نے فرمایا کہ یہودیوں کی مشابہت نہ کرو، یہودیوں کی مخالفت کرو، موچوں کو پست کرو، داڑھی کو بڑھاؤ۔ لیکن آج مسلمان اپنے چہرے پہ داڑھی نہیں رکھ رہا ہے بلکہ داڑھی کٹا رہا ہے۔ اسی طریقے سے میرے آقا علیہ السلام نے پردے کا حکم دیا کہ عورتیں پردے میں رہیں۔ سب سے زیادہ قریب عورت اس وقت اللہ کی ہوتی ہے جب وہ پردے کی حالت میں ہوتی ہے، وہ اللہ کا قرب پاتی ہے۔ اللہ اکبر، جس مسلمان کو پتا نہیں کہ سود کھانا حرام ہے، یہاں تک میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ میرے آقا علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے، پھر بھی مسلمان سود لے بھی رہا ہے، سود دے بھی رہا ہے۔ اللہ اکبر، کس مسلمان کو پتا نہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ماں باپ کا دل دکھایا، اللہ اکبر، اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی جاتی ہے۔ لیکن مسلمان ماں باپ کا دل بھی دکھا رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم اوپر سے مسلمان ہیں، ہم اندر سے مسلمان کتنے ہیں؟ ہر آدمی اپنے آپ میں ڈوب کر کے سوچے، ہر آدمی اس کا احساس کرے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، جب تک کہ عمل والے مسلمان نہیں بنو گے، جب تک کہ حضور علیہ السلام کی بات ماننے والے مسلمان نہیں بنو گے، اس وقت تک کہ کام نہیں چلے گا۔ یاد رکھیے، آج ہم کہتے ہیں اللہ اکبر کہ لوگ کٹ رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں۔ ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، لوگوں کے کٹنے اور مرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ذرا دل سے آپ سنیں کہ جب جنگ احد کے موقع پر، احد کی جنگ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اے میرے صحابہ، اس پہاڑ پر کھڑے رہو، اے میرے صحابہ، اس پہاڑ پر کھڑے رہو، اور جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک کہ تم اس پہاڑ سے نیچے مت اترنا۔ آپ جانتے ہیں احد کی جو جنگ ہے، بہت سارے میرے نوجوان بھائی جن کو نہیں پتا ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جنگ احد میں مسلمانوں کا اتنا نقصان ہوا کہ اتنا نقصان مسلمانوں کا کسی جنگ میں نہیں ہوا۔ حضور علیہ السلام کے 70 صحابہ کی شہادت ہوئی جنگ احد میں، اور خاص طور پر سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ کی شہادت ہوئی، اور حضرت امیر حمزہ کی شہادت اتنی دردناک ہے کہ آپ کا کلیجہ چبایا گیا، آپ کا کلیجہ چبایا گیا، آپ کے ہونٹ کاٹے گئے، آپ کی ناک کاٹی گئی، آپ کے کان کاٹے گئے، اور اس کے بعد آپ کے ہونٹوں کو، آپ کی ناک کو، آپ کی انگلیوں کو، آپ کی زبان کو اللہ اکبر ایک سوئی کے ذریعے سے رسی میں پرو کر اس کے جو ہے وہ زیورات بنائے گئے، بازو بند بنائے گئے، ہار بنائے گئے، پیر کے پازیب بنائے گئے، اور یہ سب بنا کر کے کچھ عورتوں نے پہنا، اور پہننے کے بعد یہ پہن کر وہ مکے میں داخل ہوئی۔ ایک خاتون نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجے کو کچا چبانے کی کوشش کی۔ حضرت مصعب ابن عمیر، عبداللہ ابن جہش، ان جیسے 70 صحابہ شہید ہوئے۔ اللہ اکبر، اسی پر بس نہیں، یہ شہادتیں اپنی جگہ پر حق ہے اور بڑی قیمتی ہے، لیکن اللہ اکبر، رسول اللہ کے 2 دانت دندان مبارک کے کنارے شہید ہوئے۔ حضور علیہ السلام کو ان کی سواری سے نیچے کی طرف ڈال دیا گیا، حضور کے گھٹنے پھوٹ گئے۔ اللہ اکبر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے زخمی ہو گئے۔ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کے گالوں کے اندر جو ہے لوہے کی کڑیاں گھس گئی اور خون کی پھواریں نکلنے لگی۔ حضور اتنے زخمی ہوئے کہ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کہ احد کا دن مسلمانوں کے لیے بہت تکلیف کا دن تھا، کیونکہ 70 صحابہ کے جنازے بغیر کفن کے، بغیر قبر کے وہاں موجود تھے، اور اس وقت مسلمانوں کے پاس دفن کرنے کے لیے اللہ اکبر یہ فکر تھی کہ ان کو
کفن کیسے دیں گے؟ اور یہ بھی اسلام کی خوبصورت تاریخ ہے کہ اللہ جب ان شہیدوں کو دفن کیا جا رہا تھا تو مسلمانوں کے پاس اتنا کپڑا نہیں تھا کہ ان شہیدوں کو کفن دے سکیں. اللہ اکبر. ان کو گھاس میں لپیٹ کر کے, ان کے بدن پہ گھاس ڈال کر کے ان کو قبر میں دفن کیا گیا. بعض لوگوں پر چادر ڈالی گئی, سر کھولا جاتا, سر ڈھکا جاتا تو پیر کھل جاتے, پیر ڈھکے جاتے تو سر کھل جاتا ہے. یہ حالت تھی, یہ کیفیت تھی. ان حالات میں مسلمانوں نے جو ہے اللہ اکبر دین کی خدمت کی. لیکن ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں, یہ 70 صحابہ کی شہادت, یہ رسول اللہ کے گالوں میں کڑیوں کا گھس جانا, یہ رسول اللہ کا زخمی ہونا, حضور کے دندان کا شہید ہونا, کتنا بڑا نقصان تھا مسلمانوں کا. یہ نقصان کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنے بعض صحابہ سے کہا تھا, اے میرے صحابہ جبل روما پہ کھڑے رہنا, جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک تم نیچے مت اترنا. بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اگر تم دیکھنا کہ ہم لوگ گاجر مولیوں کی طرح کٹ رہے ہیں تو بھی تم نیچے مت اترنا, اور تم دیکھنا کہ ہم مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں تب بھی تم نیچے مت اترنا. ہوا کیا؟ جب جنگ احد شروع ہوئی, اللہ اکبر, پہلے ہی بار میں مسلمانوں نے اتنا ڈٹ کر کے مقابلہ کیا, پہلے ہی بار میں, کہ مکے کے کافر میدان چھوڑ کر کے بھاگ گئے. جب مکے کے کافر میدان چھوڑ کر کے بھاگے تو اللہ اکبر, وہ اپنی بیویوں کو چھوڑ کے بھاگے, وہ اپنی سواریوں کو چھوڑ کے بھاگے, وہ اپنا مال چھوڑ کے بھاگے. مسلمان اتنی بہادری اور بے جگری سے لڑے تھے کہ اللہ اکبر ان کو سب چھوڑ کے بھاگ جانا پڑا. اب آپ غور کرنا, یہاں پہ میں اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں, بہت توجہ سے سننا. جب وہ کافر مکے کے مشرکین بھاگ رہے تھے تو جو مسلمانوں کو بلکہ صحابہ کو اللہ کے رسول نے پہاڑ پہ کھڑا کیا تھا تیر اندازی کے لیے, اور کمان دے کر کے, تیر دے کر کہ یہاں سے مت ہٹنا, یہاں سے مت اترنا, ان صحابہ میں 2 گروپ ہو گئے. دیکھو مسلمانوں کے قتل عام کی وجہ, مسلمانوں کی شہادت کی وجہ, وہ صحابہ میں 2 گروپ ہو گئے. ایک گروپ کہتا تھا کہ نیچے اترو, بعد میں کر لینا بھائی. مسلمانوں میں 2 گروپ ہو گئے. ایک گروپ کہتا تھا کہ ہمیں نیچے اتر جانا چاہیے کیونکہ جنگ ختم ہو گئی ہے. دوسرا گروپ کہتا تھا نہیں, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک کوئی نیچے نہیں آئے گا. جب تک میں نہ کہوں کوئی نیچے نہیں آئے گا. حضور نے ابھی ہمیں حکم نہیں دیا نیچے آنے کا, اس لیے ہم نیچے نہیں آ سکتے, ہمیں نیچے نہیں آنا ہے. دوسرے گروپ نے کہا چونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ جنگ جاری رہنے کی صورت میں فرمایا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں نیچے مت آنا, جنگ تو ختم ہو گئی, اب نیچے بلانے کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے, جنگ ختم ہو گئی ہے. یہ حکم جنگ کے درمیان تک کہ نیچے مت آنا جب تک میں نہ بلاؤں, اب تو جنگ ہی ختم ہے, تو کام ہی ختم ہے, چلو نیچے چلتے ہیں. تو دوسرا گروپ کہتا تھا نہیں, ہم نہیں آئیں گے جب تک اللہ کے رسول نہیں فرمائیں گے. تو جو گروپ آنے کی ضد کر رہا تھا ان کی تعداد بڑی تھی, جو رکنے کی ضد کر رہا تھا ان کی تعداد چھوٹی تھی. پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جس کو جانا ہے وہ جاؤ, جب تک رسول اللہ کا فرمان ہمارے لیے نہیں آتا دوسرا
ہم یہ پار چھوڑ کر کے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں. اور دوسرا گروپ دڑ دڑ کر کے نیچے آ گیا. جیسے ہی نیچے آیا مکے کے مشرکین جو ہے میدان چھوڑ کر کے بھاگ رہے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ وہ پہاڑی پر, اللہ آپ کو مدینہ شریف دکھائے تو دیکھنا بھی وہ پہاڑی جبل روما کے نام سے مشہور ہے, چھوٹی سی پہاڑی, زیادہ بڑی نہیں ہے. جب مکے کے مشرکین میدان چھوڑ کے بھاگ رہے تھے, اپنی بیویوں کو, اپنے مال کو, اپنی سواریوں کو, وہ سب کچھ مال غنیمت چھوڑ کے, کھانے پینے کی چیزیں چھوڑ کر کے بھاگ رہے تھے, تو اس وقت جو ہے انہوں نے دیکھا کہ اس پہاڑی پر ابھی کچھ ہے نہیں, کوئی ہے نہیں, تو انہوں نے پلٹ کر کے جو ہے وہ حملہ کر دیا. ادھر مسلمان جو ہے یہ سوچ رہے تھے کہ مکے کے مشرکین تو بھاگ چکے ہیں, وہ تو جا چکے ہیں, اور ادھر یہ جنگ کی پوزیشن میں تھے نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.